السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام اور میرے پیارے عزیز بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ آج جو بھی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وفات ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو قبرستان کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ آخر ان کی شروعات کہاں سے ہوئی، کب ہوئی اور کیسے ہوئی، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو میرا عزیز بھائیو، سب سے پہلے دنیا کے اندر جو قتل کیے ہیں وہ قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کو، اور سب سے پہلے جو موت ہوئی ہے وہ حابل کی۔ آخر جو ہے اس نے قتل کیوں کیا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کے حمل سے جو اولادیں ہوتی تھی وہ دوسرے والے حمل کے اولاد کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ تو حابل کی جو بہن تھی تھوڑا بدصورت تھی، اور ان کی شادی ہونی تھی قابل کے ساتھ، اور قابل کی جو بہن تھی وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ ان کی جو ہے شادی چھوٹے بھائی حابل کے ساتھ ہونی تھی، لیکن قابل چاہتا تھا کہ وہ اپنی سگے بہن کے ساتھ شادی کرے۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا، لیکن وہ برائی کے اوپر اتر گئے، اور چنانچہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہی راستے سے الگ کرنے کے لیے ان کو قتل کر دیا، ان کو مار دیا۔ اب مرنے کے بعد اس کے دفن، ان کے جسم کو کیا کریں گے، ان کی لاش کو کیا کریں گے؟ اس کے اندر بدبو آنے لگی، جسم بالکل گلنے لگ گیا، سڑنے لگ گیا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ تو بہت ہی پریشانی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے جب سارا ماجرا دیکھ لیا کہ قابل بہت پریشان ہیں، اب وہ کیا کرے گا، لاش کے اندر بدبو آ رہی ہے اور جسم بالکل سڑا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا، اور وہ زمین کھود رہا تھا۔ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ دیکھے کہ کس طرح اپنے بھائی کے لاش کو چھپا دے۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو قابل نے بہت ہی افسوس کیا اور کہا، ہائے، میں کیا ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کے طرح اپنے بھائی کے لاش کو دفنا دیتا، اور وہ بہت ہی پشیمان اور شرمندہ ہو۔ تو میرا عزیز بھائیو، جو آج ہم لوگ جو گزر جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے، ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو سب سے پہلے آدم کے بیٹے حابل سے شروعات ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کو قتل کر دیا،
اور کیسے اس کو دفن کریں گے ان کو معلومات نہیں تھا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ایک کوے کو بھیجا، تو وہ کوا زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح دفن کرے۔ چنانچہ قابل نے پھر گڈھا کھود کے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ تو ان کی شروعات سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل سے ہوا۔ اور میرے عزیز بھائیو، بخاری شریف کے اندر کتاب الانبیاء اور مسلم شریف کے اندر جو ہے کتاب القسامہ کے اندر ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا تو وہ قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کو کیا، اور آج بھی دنیا کے اندر جو بھی کوئی قتل کرتا ہے ناحق تو سب سے پہلے ان کا عذاب قابل کے کھاتے میں جاتا ہے، کیونکہ شروعات اس نے وہیں سے کی۔ آج بھی یاد رکھ لیجئے، جو کوئی انسان کسی برائی کو ایجاد کرے گا تو کرنے والے کو جو سزا ملے گی ملے گی، لیکن جس نے ان کی شروعات کی ہے ان کو بھی ملتا رہے گا، عذاب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح جو کوئی نیک عمل کی شروعات کرتا ہے تو نیکی کرنے والے کو جو ثواب ملے گا ہی، لیکن جو ہے جس نے ایجاد کیا ہے، جس نے نیک کام کی شروعات کیا ہے، ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے زندگی کے اندر ہمیشہ برائی سے بچتے رہیے اور نیک کام کرتے رہا کیجیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان برائی کرتا ہے، ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اور دوسرا گناہ فرمایا قطع رحمی، کسی کو جو ہے کسی کو توڑ دیتا ہے، رشتہ داری توڑ دیتا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، درد دیتا ہے، تو یہ دو بڑے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بہت جلد ہی سزا دے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان گناہوں سے بچائے اور ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں سپورٹ کیجیے انشاءاللہ، تاکہ میں اور محنت کروں اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ دین کی باتیں کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔